السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن کورس کے لیے بنت اشرف چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 7۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہوگا، عظیم، بڑا۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ قبول حق کی تمام راہیں ان پر بند ہو چکی ہیں، اس لیے اب وہ ایمان نہیں لائیں گے اور اس دولت سے ہمیشہ کے لیے محروم رہیں گے۔ یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور اس طرح ان پر قبول ہدایت کی تمام راہیں روک دیں، تو پھر اگر وہ ایمان نہیں لائے اور کفر پر مر گئے تو انہیں سزا کس جرم پر دی جائے گی؟ کیونکہ مہر خداوندی کی وجہ سے وہ کفر پر مرنے پر مجبور تھے، لہٰذا یہ بات عدل و انصاف کے منافی ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ظالم نہیں، وہ کسی کو بلا قصور سزا نہیں دیتے۔ اس آیت میں ان کافروں کا جو انجام بیان کیا گیا ہے وہ خود ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، دیکھنے سننے کے لیے اسے آنکھیں اور کان دیے، غور و فکر اور سوچ بچار کے لیے اسے دل و دماغ اور عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور ارشاد فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ سورہ نحل کی آیت ہے۔ پھر آفاق و انفس کے واضح اور روشن دلائل کے دفتر اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے تاکہ وہ اپنے حواس کے ذریعے ان میں غور و فکر کر کے حق و باطل میں امتیاز کر سکے، جیسا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ حامیم السجدہ رکوع نمبر 6۔ اور پھر اسی پر ہی بس نہیں کی بلکہ سیدھی راہ دکھانے اور عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ حق سمجھانے کے لیے پیغمبر بھی بھیجے، جنہوں نے دن رات اللہ کا پیغام انہیں سنایا،
اور ان کے تمام شبہات دور کر کے اللہ کی حجت ان پر قائم کی۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، سورہ نساء کی آیت ہے، رکوع نمبر 23۔ لیکن اس کے باوجود کہ حق ان پر واضح ہو گیا اور انہوں نے حق کو اچھی طرح پہچان لیا، انہوں نے حق کو نہ مانا بلکہ محض ضد اور عناد کی وجہ سے کفر و انکار پر ڈٹے رہے۔ نہ آنکھوں سے کام لیا، نہ کانوں سے، نہ عقل و شعور ہی کا استعمال کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ کفر و انکار ان کی رگ و ریشہ میں سرایت کر کے ان کی طبیعت ثانیہ بن گیا، ان کے حواس بیکار ہو گئے اور حق کا احساس اور شعور ہمیشہ کے لیے ان سے رخصت ہو گیا، اور ان پر گمراہی کی ایک ایسی تاریکی اور ظلمت چھا گئی کہ اب وہ اس سے باہر نہیں آ سکتے۔ گمراہی کی اس کیفیت کو مہر سے تعبیر کیا گیا ہے، تو یہ مہر جو لگی ہے تو وہ قانون تکوینی کے تحت اپنے اسباب و علل کی بنا پر لگی ہے۔ جب کوئی شخص حق کو پہچاننے کے بعد محض ضد و عناد کی وجہ سے اپنے ارادے اور اختیار سے کفر کو ایمان پر ترجیح دیتا ہے تو اس سے ایمان کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے اور اس کے حواس بیکار ہو جاتے ہیں، اور وہ جدھر جانا چاہے اسے ادھر ہی کو دھکیل دیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورہ احقاف کی آیت ہے، فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، سورہ نساء کی آیت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے حواس پر مہر کا لگنا اور سعادت ایمان سے ان کی ابدی محرومی یہ ان کے اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ ان کے جحود و انکار اور ضد و عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی مہر کی وجہ سے انہیں کفر پر مجبور کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم میں مہر لگانے کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مہر لگنا ان کے اعمال کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام افعال عباد کا خالق اللہ رب العزت ہے، اور ہر کام کے لیے فاعل مباشر اور سبب کا ہونا ضروری ہے، اور کام کو چونکہ تینوں سے نسبت ہوتی ہے، اللہ رب العزت سے مخلوق ہونے کی نسبت فاعل سے صدور کی اور سبب سے ترتب کی، اس لیے فعل کو تینوں کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو قتل و غارت کے جرم میں پھانسی دے دی جاتی ہے تو اس پر لوگ مختلف عبارتوں سے رائے زنی کریں گے، کوئی کہے گا اللہ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا، کوئی کہے گا اس نے خود ہی اپنا خانہ خراب کر دیا، اور کوئی یوں گویا ہو گیا کہ بدعمالیاں اسے لے ڈوبی۔ اپنی اپنی جگہ تینوں فقرے صحیح ہیں۔ جس نے اس جرم کی تباہی کو خدا کی طرف منسوب کیا ہے اس کی ہرگز یہ غرض نہیں، اور نہ ہی سامعین نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس کی تباہی کا ذمہ دار اللہ ہے اور وہ مجرم بری الذمہ ہے اور بے قصور ہے، بلکہ اس کی تباہی کو اللہ کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا کہ وہ خالق الافعال ہے، باقی رہی اس کی تباہی کی تو وہ اس کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس طرح مہر لگانے کو مختلف نسبتوں کی وجہ سے مختلف وجوہات کی وجہ سے اس کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ مہر لگنے کا اصل سبب چونکہ ان کے اپنے اعمال تھے، اس لیے کبھی اس کیفیت کو ان کے اعمال سے وابستہ کیا گیا اور کبھی ان معاندین نے اس مہر کی سی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے سب کچھ اپنی ہی طرف منسوب کر لیا۔ اس لیے
مہر لگانے کو اللہ کی طرف منسوب کرنے سے ایمان سے ان کی محرومی، کفر پر موت اور ابدی عذاب کی ذمہ داری اللہ پر عائد نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے اور ان کا اپنا ہی کیا دھرا ہے۔ یہاں تک کافروں کا ذکر تھا، اس کے بعد منافقین کا حال شروع ہوگا۔ انشاءاللہ وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔